سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ نے کہا ہے کہ بھارتی پولیس گزشتہ ماہ پیش آنے والے جودھ پور واقعے سے متعلق حقائق چھپا رہی ہے، جس میں 11 پاکستانی ہندوؤں کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ حکومت نے تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کے دوسرے مرحلے کے تحت کل سے اسکولوں میں 6 سے 8ویں جماعت تک تدریسی عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے چین کی کمپنی کی تیار کی گئی کورونا وائرس کی ویکسین کی آزمائش کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ حکومت نے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارت کو باضابطہ بنانے اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سرحد پر 8 منڈیاں قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں سرکاری فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں طالبان کے ایک اہم سرغنہ سمیت 4 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مظلوم کشمیری عوام کو ظالمانہ بھارتی تسلط سے نجات دلانے کے لیے آگے آئے۔ اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے 6 اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے اپنے خطاب میں دنیا کی توجہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف مبذول کرائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، پاکستان تمام عالمی فورمز پر کشمیر کا دیرینہ مسئلہ اٹھاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی ہندوتوا پالیسیوں اور بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے آگاہ کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں اور کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جارحانہ رویے سے خطے کے امن و سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کی توجہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف مبذول کرائی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن نے آج متعدد ٹویٹس میں کہا کہ بھارت ہی جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی اصل جڑ ہے۔ مشن نے کہا کہ بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور اس کی ریاستی دہشت گردی انسانیت کی توہین بن چکی ہے۔ قومی اسمبلی کے رکن اور پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ رمیش کمار نے کہا ہے کہ بھارتی پولیس جودھ پور واقعے سے متعلق حقائق چھپا رہی ہے، جس میں گزشتہ ماہ 11 پاکستانیوں کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے وزیر خارجہ کو واقعے کی تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کیا۔ رمیش کمار نے کہا کہ پرزور مطالبے کے باوجود واقعے کی شفاف تحقیقات نہیں کی جا رہی اور بھارتی پولیس واقعے کو خودکشی قرار دے رہی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے اس غیر انسانی واقعے پر بھارت کے ساتھ شدید احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منصفانہ تحقیقات کے عمل میں پاکستان کو شامل کیا جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقلیتوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ہم بھارت میں پاکستانی ہندو خاندان کی ہلاکت پر شدید افسردہ ہیں۔ حکومت نے تعلیمی ادارے کھولنے کے دوسرے مرحلے کے تحت کل سے 6 سے 8ویں جماعت تک تدریسی عمل دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن مرکز کے اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کی۔ پاکستان نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی تیسرے مرحلے کی آزمائش شروع کر دی ہے، جسے چین کی ایک کمپنی نے تیار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے کہا کہ 7 ملکوں میں مجموعی طور پر 40,000 افراد اس آزمائش میں حصہ لیں گے، جن میں 8 سے 10,000 پاکستانی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی نتائج 4 سے 6 ماہ میں متوقع ہیں۔ ادھر آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کووڈ-19 ویکسین کی طبی آزمائش کو مختلف امراض کے خلاف دوسری ویکسین کی تیاری میں ملک کی صلاحیت کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان بھی ان ملکوں کی
فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو کووڈ-19 ویکسین کی طبی آزمائش کر رہے ہیں۔ قومی ادارے صحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل عامر اکرام نے کہا کہ ویکسین کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی کیونکہ یہ اب چین میں سیکیورٹی اہلکاروں کو دی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ حکومت نے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارت کو باضابطہ بنانے اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سرحدوں پر 18 منڈیاں قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس آزمائشی منصوبے کے تحت سرحد پر 2 منڈیاں بلوچستان اور ایک خیبر پختونخوا میں قائم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مقامی معیشتوں کی حالت بدل جائے گی۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ نظر انداز کیے گئے علاقے وزیر اعظم عمران خان کی توجہ کا محور ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان کے لیے چین کے سبکدوش ہونے والے سفیر یاو ینگ کی مختلف شعبوں میں پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کے اعتراف میں انہیں ہلال پاکستان ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ایوارڈ دینے کی پروقار تقریب آج ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری، علاقائی روابط کو فروغ دینے میں راہداری کے کردار، افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے اس کے فوائد کے حوالے سے صدر ڈاکٹر عارف الوی کے بیان کو سراہا ہے۔ بیجنگ میں بریفنگ کے دوران ایک سوال پر چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبن نے کہا کہ اقتصادی راہداری ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام کا ایک اہم آزمائشی پروگرام اور چین اور پاکستان کے درمیان تعاون میں سر فہرست منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 برس قبل اس منصوبے کے آغاز کے بعد سے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے تحت متعدد منصوبوں کی تعمیر شروع کی جا رہی ہے یا مکمل کیے جا رہے ہیں اور پاکستان میں $25 ارب سے زائد کی براہ راست سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکمل کیے گئے منصوبوں سے پاکستان میں نقل و حمل کے ڈھانچے اور بجلی کی فراہمی میں نمایاں بہتری آئی ہے اور روزگار کے 70,000 سے زیادہ براہ راست مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ وانگ نے کہا کہ چین سی پیک کی ترقی کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور اپنی قیادت کے اتفاق رائے پر عمل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ احتساب کے بارے میں مشیر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ حکومت انتخابی اصلاحات کے ایجنڈے کے لیے پرعزم ہے اور انتخابی عمل کو مزید شفاف بنانے کے حوالے سے ہر اقدام کی حمایت کرے گی۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے ووٹ ڈالنے کے عمل میں شفافیت سے متعلق خدشات دور کرنے کے لیے انتخابات میں بائیومیٹرک نظام کا استعمال ضروری ہے۔ مشیر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو پارلیمنٹ کی انتخابی اصلاحات کمیٹی میں مزید فعال کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ تبدیلی منفی سیاست کے ذریعے نہیں بلکہ صرف پارلیمنٹ سے ہی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اتفاق رائے سے مجوزہ انتخابی اصلاحات پر عمل درآمد چاہتی ہے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ وفاقی کابینہ پہلے ہی انتخابی اور آئینی ترمیمی بلوں کی منظوری دے چکی ہے جو پارلیمنٹ سے حتمی منظوری کے لیے زیر التوا ہیں۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر میں واقع پاک آرمی کی ایک چوکی پر کل رات فائرنگ کے واقعے میں پاک فوج کے ایک جوان صابر شاہ نے جامِ شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان سرحد پار سے سرحدی انتظام کو بہتر بنانے کا معاملہ مسلسل اٹھاتا رہا ہے تاکہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں کے ضلع راغستان میں آج سرکاری فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں طالبان کے ہم سرغنہ مولوی عطا اللہ سمیت 4 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان کے مطابق لڑائی میں پولیس کے 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر سید محمد مہدی رئیس امروہوی کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا جبکہ ذیلی علاقوں میں شدید گرم رہے گا تاہم جنوبی پنجاب اور بلائی سندھ میں بعد از دوپہر گرد آلودہ ہوائیں چلنے کا امکان۔ ملک کے زیادہ تر علاقوں جن میں اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خشک رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقوں بشمول سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں بھی موسم خشک رہے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کے دوسرے مرحلے کے تحت کل سے اسکولوں میں 6 سے 8ویں جماعت تک تدریسی عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے چین کی کمپنی کی تیار کی گئی کورونا وائرس کی ویکسین کی آزمائش کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.